اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر القرآن کی جو لاسٹ درس تھا سورۃ النساء آیت نمبر 135، اس میں غالباً ایک حدیث شریف کا ریفرنس رہ گیا تھا، اور میں یہ وہ حدیث تھی میرا خیال میں۔ اگر یہ وہی ہے تو اس کا ریفرنس لکھ لوں۔ سنن ترمذی کتاب الشہادات چیپٹر 3 حدیث کا نمبر 2323، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے: عدلت شہادات الزور بالشرک باللہ، جھوٹی گواہی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے۔ ٹھیک ہے، سو اس کا یہ ریفرنس ہے۔ یہاں تک بھی لکھ لو تو کافی ہے۔ چیپٹر 3 حدیث کا نمبر 2300، سنن ترمذی کتاب و شہادات، اتنا بھی لکھ لو تو کافی ہے۔ ٹھیک ہے، باقی وہ جو آگے ہے نا وہ مزید اس کا ثبوت ہے، اور یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، کر دی ہے پوری۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کی تعویلات پر۔ تعویل ہوتی کیا ہے یہ میں ریفریش کر دوں۔ الحمدللہ پہلے اس پہ پورا درس دیا ہوا ہے، لیکن یہ آئل کھا کھا کے نا، کوکنگ آئل، تو دماغوں میں نیسیسری فیٹس بھی کم ہو گئے ہیں۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں نیسیسری جو کچھ بھی چاہیے دماغ کو نورشمنٹ، وہ کم ہو گئی، بندے بھول بڑی جلدی جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے تعویل ہوتی کیا ہے، تعویل کہتے کس کو ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے آسان اس کا حل یہ ہے، سورہ الکہف پڑھیں۔ اس میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ، کئی دفعہ یہاں ذکر ہوا ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے افعال پہ جو اعتراض کرتے آ رہے تھے، اس کا جب انہوں نے جواب شروع کیا تو آیت میں لفظ تعویل ہے کہ جو آپ مجھ سے پوچھتے تھے اس کی تعویل یہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو تعویل کی جو بیسٹ ڈیفینیشن آپ کو مل سکتی ہے وہ سورہ کہف کی ان آیات سے مل سکتی ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ اور وہاں انہوں نے کیا کہ تعویل کا لفظ استعمال ہوا، اللہ نے استعمال کیا تعویل کا لفظ قرآن میں، اور اس کے آگے پھر انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا تھا، میں نے بچے کو کیوں مارا تھا، اور میں نے یہ دیوار کیوں بنائی تھی۔ تین چیزیں تھیں نا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، سو وہاں سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ تعویل بیسیکلی جو مراد کلام ہے نا، یا جو بھی آپ کے سامنے آن دی فیس آف اٹ ہے، ظاہراً ہے، اس کے پیچھے جو اصل چیز ہے دیٹ از تعویل۔ ٹھیک ہے، یہ جو لکھا نا تعویلات صوفیہ، تعویلات جمع ہے تعویل کی، تو جو آپ کو ظاہر نظر آ رہا ہے اس کا باطن کیا ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے، اس کو جب آپ ظاہر کریں گے تو دیٹ ول بی کالڈ تعویل۔ ٹھیک ہے، سو یہ جو تعویلات و صوفیہ پڑھائی جاتی ہے نا، یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے، یا جس طرح یہ ان کی ہے نجم الدین الکبریٰ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سوچا اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے، اس کا یہ مطلب بھی نکل سکتا ہے۔ تعویل جب بھی بیان کی جاتی ہے تو اس کے تعلق کے بغیر نہیں بیان ہو سکتی جس کا یہ کلام ہے۔
ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ آپ اس کو کہیں کہ جو عام طور پہ یہ مفسرین کہتے ہیں نا جی تفسیر بالرائے، یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ نہ نظر آنے والی چیز ہے. جو کتابوں میں تفسیر لکھی ہوئی ہے، جو کتابوں میں حدیث ہے، وہ نظر آنے والی چیز ہے. ٹھیک ہے. اب فرق یہ ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پہ، اور یہ حدیث میں بھی ملتا ہے، کہ جو نظر آ رہا ہے اس پہ ہی فیصلہ ہوتا. مگر یہاں تک تو یہ بات ٹھیک ہے، مگر اگر آپ یہ کہیں کہ جو نظر آ رہا ہے وہی صحیح ہے اور اس کے علاوہ جتنا بھی ہے وہ سارا غلط ہے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ سورہ الکہف کی آیات اس پہ گواہ ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہا ہوتا، جب وہ اللہ کی طرف سے ہو تو اصل میں وہی ٹھیک ہوتا. ٹھیک ہے نا. بعض کا ظاہر بھی جو ہے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے. کو جو آپ دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور جو عقل سے آپ اس کے بارے میں فیصلہ کر رہے ہیں، وہ فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ سورہ الکہف کی آیات اس پہ دلیل ہیں، گواہ ہیں. سمجھے نا. سو اس لیے اس کو ایزی نہ لیا کرو، یہ بڑی محنت طلب چیز ہے. جنہوں نے یہ لکھا ہے ان کی زندگی کتنی گزری اس کے اندر، اور کتنا انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو ختم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرمایا. تو یہ کوئی کھیل مذاق نہیں ہے. سمجھے. اور لیٹس گیٹ ڈاؤن ٹو دا بزنس. مجھے عادت ہے یاد رہا بولنے کی، تو معذرت. وہ یار وہ آج کل کا دور یہ ہے، کسی کو نصیحت کی بات سناؤ کہتے ہیں یار ایسے اور کو بات کر یار ہمارے ساتھ. پرابلم یہ ہوتی ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو بتاؤ مجھے. ایسا ہی ہے نا. کسی کے سامنے قرآن حدیث کی بات کرو کہتے ہیں یار کو اور بات کرو. معاذ اللہ استغفر اللہ، آج کل یہ حال ہو گیا. اینی وے، جو کرے گا پالے گا. سورہ النساء آیت نمبر 135. التاویلات الصوفیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. ٹھیک. اے اہل ایمان، عدل کو قائم کرنے والے بنو، اللہ کے لیے گواہی دو. اس میں دو باتیں ہیں، ایک اتنے حصے میں ہے. ٹھیک ہے. یہ کونوا قوامین بالقسط، اور یہ دونوں باتیں کہی جا رہی ہیں کس کو؟ یا ایھا الذین آمنوا. ٹھیک ہے. اے ایمان والو. اب ان کو دو باتیں کی گئی ہیں. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرو. شہداء للہ، اللہ کے لیے گواہی دو، اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے. سمجھے. اگر کسی کو نہیں سمجھ آتی تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے. ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کا معنی بعید ہے، یعنی وہ دور کی بات ہے. لیکن اصل اس کے جو معاملہ وہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے کریں گے. آپ کو اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ حق پہ گواہی دو، اور حق پہ جو گواہی اس کو مت چھپاؤ. ٹھیک ہے. پھر گواہی میں عدل سے کام لینے سے متعلق خبردار کیا گیا. ٹھیک ہے. وہ اپنے آباء اور اقربا کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے یہ آیت میں دیکھا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں اشارہ کیا ہے کہ یہ حکم تمام مومنین کے لیے صادر فرمایا گیا ہے، یہ جو آیت ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہاں تھوڑا ذرا پیچھے جانا پڑے گا. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ. یہ جو پارٹ ہے آیت کا، ٹھیک ہے، اس کے متعلق اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چاہے تمہارے اقربین، والدین، ان کے خلاف کیوں نہ گواہی دینی پڑے اگر وہ غلطی پہ ہیں، یا ان کے حق میں گواہی دینی پڑے اگر وہ حق پہ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کرنا ہے. اب یہ حکم ہے تمام مومنین کے لیے. یہ حکم تکوین اور تحویل کے متعلق ہے.
لہٰذا انہیں ویسا ہی رہنا چاہیے جیسا کہ انہیں بنایا گیا تھا. اب یہاں رکنا یہ سمجھنے والی بات ہے. ٹھیک ہے. تکوین کہتے ہیں تخلیق. یہ کہتے ہیں نا وہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرما لیتا ہے، کہتا ہے، فرماتا ہے کن. اس کن سے یہ تکوین ہے، یہ لفظ کہ جو اس نے بنایا، جو اسے تخلیق کیا. ٹھیک ہے. اور تحویل، اگر یاد ہو کہ وہ جب رخ چینج ہوا بیت المقدس سے، تحویل کعبہ، یہی ہوا تھا نا، تحویل قبلہ، سوری. ٹھیک ہے. سو وہ تحویل قبلہ، یہ وہی لفظ ہے تحویل، پھر جانا، گھوم جانا. لہٰذا انہیں ویسے ہی رہنا چاہیے جیسا کہ انہیں بنایا گیا تھا. بنایا گیا تھا وہ جب تخلیق ہوا تھا اوپر، تو یوم الست پہ سب نے حق کی گواہی دی تھی کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. ٹھیک ہوگی بات. الست بربکم، بلا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بلا، سب نے کہا بے شک، بلا شبہ، یقیناً تو ہی ہمارا رب ہے. ٹھیک ہوگی بات. سو وہاں پہ بھی جو حق بات تھی اس پہ سب نے گواہی دی تھی، پوری بنین و انسان نے گواہی دی تھی. ٹھیک ہے. ہم فی الحال انسان کی بات کرتے، جنات کی بات ہم نہیں کرتے فی الحال. رائٹ. اچھا. اب جب وہاں یہ پیٹرن تھا کہ آپ نے حق پہ گواہی دی تھی، تو وہی پیٹرن آپ کے لیے یہ اس آیت میں ہے کہ آپ وہی چیز دنیا میں بھی اپلائی کریں گے. کلیئر ہوگی بات؟ سمجھیے. اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، قلنا یا نارو کونی بردم ولا سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ، قلنا، ہم نے حکم دیا، یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، بردن، ٹھنڈی، و سلامن، سلامتی ہو. ٹھیک ہے. علی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام. ٹھیک ہے. اچھا. اب اس میں کیا ہوا کہ جیسا حکم ہوا ویسا ہی وہ ہو گئی. آپ کو جیسا حکم دیا گیا نا ویسے ہی ہو گئی. تو انسان کو حکم کیا دیا گیا کہ جیسا تو نے وہاں کیا تھا ویسے تو گواہی اسی پیٹرن پہ تو دنیا میں گواہی دے. ٹھیک ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کیا فرمایا؟ کونوا قوامین بالقسط، عدل کے ساتھ قائم رہو. ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ تم ایمان پر کامل حکمت کے تحت قائم رہو. ریزن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ اپنے ذرا ایمان کو دیکھیں غور سے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، دونوں حصوں میں شہادت کا لفظ آ رہا ہے، گواہی کا. سمجھے بات؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ جدھر جا رہی ہے یہ بات وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی ماشاءاللہ آپ کو، کہ آپ کا ایمان ہی حق پر گواہی کے ساتھ منسلک ہے، اس پہ بیس کرتا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اپنی زندگی میں حق کی گواہی نہ دیں اور کسی کو خوش کرنے کے لیے آپ جھوٹی گواہی دے دیں، تو دراصل آپ نے اپنی ایمان کی بنیاد کو ہلا دیا. اچھا. اور قول تعالیٰ یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، شہداء للہ، اس میں عوام المؤمنین کے لیے اشارہ ہے کہ اللہ کی توحید اور وحدانیت کی گواہی دیں. ٹھیک ہے. بالقسط، عدل کے ساتھ، ہر روز، چاہے وہ عمر کی مقررہ حد پر آنے والی آخری سانس کا وقت ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مشیت ازلی کے تحت جب چاہا، جیسا چاہا ویسا بنایا. سمجھے؟
سو وہ جو گواہی ہے وہ آپ کے ساتھ وہ آخری سانس تک یو آر ریکوائرڈ کہ آپ وہ گواہی جو ہے وہ دیتے رہیں. سمجھے؟ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے. کیسا؟ بھائی دیکھو نا، آپ نماز میں دیتے ہیں نا گواہی، اتحیات میں ہی تو گواہی دیتے ہیں آپ. اتحیات میں یہی گواہی دیتے ہیں. ذرا غور کر کے دیکھ لینا. ٹھیک ہے. اب جب بستر مرگ پہ ہو بندہ تو نماز کا اسے اس وقت ہوش نہ ہو، لیکن اس کنڈیشن میں جانے سے پہلے کم از کم اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ کر کے گواہی دے دے، اس کا کام مکمل ہو جاتا. ٹھیک ہے. اس لیے کہتے ہیں جی وہ جب دم واپسی ہو سب کی زبانوں پر ہو لا الہ الا اللہ. مولوی نے بڑے رٹے ہوئے، ہمیں بھی رٹا دیے انہوں نے. جب کہ اس میں خواص کے لیے اشارہ کیا ہے. اب یہ تو تھا عوام کے لیے، کیونکہ یہ آسان کام ہے نا، اس میں کوئی ایسی ایکسٹرا چیز نہیں کرنی پڑتی. آپ نماز پڑھتے ہیں وہ تو حکم ہے، آپ نے پڑھنی ہے، اس میں تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جب آپ نماز پڑھیں گے تو اتحیات میں آپ گواہی بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے. سو یہ ایک آسان چیز ہے. لیکن اب آیت خاص، امت میں جو خواص ہیں، یعنی وہ لوگ جو تقوی میں دوسروں سے آگے ہیں، بلند ہے تقوی میں. ٹھیک ہے. جن کو اللہ تعالیٰ کا قرب، جو اللہ تعالیٰ کے قرب کی طرف مائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا قرب میں جگہ دے. ٹھیک ہے. ان کے لیے اشارہ یہ ہے کہ سب سے جدا ہو کر اللہ تعالیٰ کی مائیت میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کی گواہی دیں. مشکل نظر آئے گی، لیکن ڈونٹ جمپ ٹو کنکلوژنس until and unless you hear something from me. کیونکہ یہ ایکسپلینیشن اس کی بڑی ضروری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مائیت یعنی اللہ کے ساتھ رہ کر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسے رہا جا سکتا ہے؟ سوچنے والی بات ہے. وہ ایسے رہا جا سکتا ہے جو کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب تم نماز پڑھو، عبادت کرو، تو یہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یاد آ گئی صحیح بخاری کی حدیث شریف ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، لمبی حدیث شریف ہے. کہ عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور دوسرا درجہ اسے کیا ہے؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. سو معنی اس کا یہ ہے کہ جب بھی تم اس والے کام میں پڑھو گے شہداء للہ بالقسط، تو تمہیں اللہ کے ہونے کا احساس ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. دیکھ تو نہیں سکتے لیکن احساس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یا یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. سو ہر عمل میں اللہ کو یاد رکھنا. پھر جان لو کہ خواص میں فرشتے بھی شامل ہیں. ایک تو ہو گیا نا امت انسانوں میں. ٹھیک ہے. تو یہ خواص کے اندر فرشتے بھی شامل ہیں. اس تعویل کی دلیل جو ہے وہ یہ قول ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکات واولو العلم قائما بالقسط. سورہ آل عمران 3 سورہ 18ویں آیت. اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دی فرشتوں اور صاحبان علم نے عدل کے ساتھ. سو نہ صرف صاحبان علم یعنی خواص جو ہیں وہ یہ گواہی دیتے ہیں، بلکہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں. اچھی بات ہے. یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں ایک پارٹ دیا جاتا ہے کسی آیت کا. ٹھیک ہے. میں نے پہلے بھی کئی سال پہلے یہ بیان کیا تھا، میں ریپیٹ کر دیتا ہوں الحمدللہ، کہ آیت اور حدیث کا صرف وہ حصہ پارٹ کوٹ کیا جا سکتا ہے جو ہر لحاظ سے اپنا معنی پورا دے. ٹھیک ہے. جو اپنی الگ حیثیت میں بھی معنی دے پورا، اور جب اس کو حدیث کے ساتھ پڑھا جائے تو اس میں بھی معنی پورا دے. وہ پورشن صرف کوٹ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے.
ورنہ اگر آپ آدھی حدیث یا آدھی آیت کوٹ کریں تو گمراہی میں چلا جائے گا کام کا، بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. اس کو ملا کے دیا جائے گا یا اس کو کوٹ کیا جائے گا کہ اس کی پچھلی آیت میں اس طرح اور اس کے اگلے حصے میں اس طرح، ایسے کیا جاتا. ٹھیک ہے. اور اکثر خاص یعنی وہ جو ہم نے جس طرح پڑھا تھا نا کہ امت میں 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک اپنے پہ ظلم کرنے والے، ایک درمیان میں رہنے والے، ایک کے نیکیوں میں سبقت لے جانے والے. ٹھیک ہے. سو وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں ان میں یہ 2 حضرات آتے ہیں، خواص اور اکثر خاص. یعنی اب یہ پھر یہ ہے کہ وہ خواص میں تو شامل ہو گئے، لیکن اب اس کے بعد وہ اوپر جو ہے وہ فردر ترقی کرتے ہوئے چلے گئے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی MBBS ہو کے ڈاکٹر بن جاتا ہے. سو بعض لوگ تو MBBS پہ ہی رک جاتے ہیں، وہ اپنا کلینک کھول کے کام شروع کر دیتے ہیں، لیکن بعض لوگ جو ہے وہ FRCS وغیرہ اسپیشلائزیشن میں چلے جاتے ہیں. تو بیسکلی دونوں کے دونوں جو ہیں وہ ہوتے ہیں MBBS ہی ہیں. رائٹ. ہاں، ان کے لیے اشارہ یہ ہے. اب یہاں دیکھو نا، منزل جیسے بڑی ہوئی ویسے ہی ریکوائرمنٹ بڑھ گئی. ہمارے ہاں الٹے کام سمجھے جاتے ہیں، کرتے والے تو نہیں، جو اوریجنل ہے وہ تو نہیں حرکتیں کرتے، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، تم لوگ ہو گئی حافظوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، حافظوں نے بیڑا غرق کیا ہوا. میں تو صحیح بتا رہا ہوں. اور لوگ جو ہیں وہ اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ بازی بچہ حافظ ہو گیا ہم جنتی ہو گئے. حافظ ہو جائے کوئی عالم ہو جائے، اس کی ذمہ داریاں، اس کی ریکوائرمنٹ، اس کے اعمال کی ریکوائرمنٹ عوام الناس سے بڑھ جاتی ہے. اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتا تو بہر اللہ ہی حافظ ہے. یس، وہ پھر وہ کام نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنا پڑتا ہے. اسی طرح جب راہ سلوک میں، جب اللہ کی راہ میں اللہ تعالیٰ مرتبہ بلند کرتا ہے کسی کا، اس کے ساتھ اس کی ذمہ داریاں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. وہ سستی، کاہلی، غفلت جو کہ ہو سکتا ہے عوام الناس کے لیے گناہ کا درجہ نہ رکھتی ہو، وہ اس لیول پر آ کے گناہ کا درجہ پا جاتی ہے، کیونکہ اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے اسٹیٹس کی، وہ اس کو برداشت نہیں کرتی، وہ چیز وہ اس کے اگینسٹ ہے. اب اس سے تمہیں جب آگے ہم پڑھنے لگے ہیں اس سے تمہیں یہ بات کلیئر ہو جائے گی اور سمجھ میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. یہاں دیکھو ہم نے کہا کہ یہ جو ہے یہ آخری سانس تک لیں، نماز میں پڑھیں اور یا فوت ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لیں. عام بندے کے لیے یہ ہے. لیکن خواص کے لیے کیا ہے؟ خواص کے لیے یہ ہے جو تم کام کرو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کو محسوس کرو کہ اللہ تعالیٰ، میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ خواص کی ریکوائرمنٹ ہو گئی. ٹھیک ہے. محسن اسی کو کہتے ہیں، احسان اسی کو کہتے ہیں اس حدیث شریف کے مطابق صحیح بخاری کی. لیکن جب وہ خواص کے درجے سے بھی اوپر چلا جائے تو اس ٹائم کیا ہوگا؟ اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فنا کر کے وحدت الوجود سے متعلق اللہ کی گواہی دیں. پھر تمہیں ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے رنگ نظر آنے چاہیے. ہم نے جس طرح لاسٹ ٹائم اگر یاد ہو بیان کیا تھا اللہ کے حکم سے کہ مجھے یہ بتاؤ جو کپڑا جسم کو ڈھانپتا ہے اس میں ڈھانپنے کی صلاحیت کہاں سے آئی ہے؟ ٹھیک ہے. عام بندہ تو نہیں سوچتا نا اس چیز کو، لیکن جو اکثر خاص ہیں وہ جب کسی چیز کو دیکھیں گے وہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پائیں گے اس کے اندر کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور یہ اس کی صفت ہے جو اس نے اس میں عطا کر دی ہے، اس چیز میں عطا کر دی ہے. سمجھے؟ فار ایگزامپل بندہ کسی کو دیکھتا ہے یار وہ بڑا سخی آدمی ہے، مطلب لوگوں کی مالی لحاظ سے بڑی مدد کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب فرق دیکھنا ذرا، اور آپ سمجھ میں بھی آ جائے گی، بلکہ سمجھ بھی گئے ہوگے کہ وہ عام بندہ کہے گا یار یہ بندہ بڑا سخی ہے. ٹھیک ہے.
اور جو سخی ہے وہ یہ کہے گا دیکھا میرے پاس ہے نا تو میں کرتا ہوں، لوگ مجھے کہتے ہیں یار بڑا سخی، میری بڑی تعریف ہوتی ہے، بڑی شہرت ہوتی ہے میری، لیکن جب یہ اکثر خاص کو دیکھیں گے نا وہ کہیں گے یہ اس کا کمال ہی نہیں ہے، اللہ نے دیا بھی ہے اس کو، اور اللہ نے اس کو توفیق بھی دی ہے کہ لوگوں کے لیے خرچ کرے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی تو یہ سخی کہاں سے ہوتا؟ ٹھیک ہے۔ اب اس کا اپیرنٹلی عام بندہ جو ہے وہ کہتا ہے یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک بڑی ویگ اور بڑی گمراہ کن نریشن ہے کہ بندہ صرف یہ کہہ کر چپ ہو جائے گا نہیں جی ہے تو سب کچھ اللہ کا ہی ہے، لیکن پریکٹیکلی یہ کہ مجھ میں یہ ہے یا اس میں یہ ہے یا میرا یہ ہے یا فلانے کا یہ ہے، یہ منافقت ہے۔ آپ ایک طرف جو ہے ٹالنے کے لیے یہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ اپنی ذات کو بھی پالتے اور دوسرے کی ذات کو بھی پالتے، جبکہ توحید کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو پھر کسی دوسرے کا جو وجود ہے وہ کیسے حقیقی ہو سکتا ہے؟ یہ بات سمجھنے والی ہے وحدت الوجود میں، کیونکہ ایک ٹائم میں دو ذات حقیقی نہیں ہو سکتے، ذات حقیقی ایک ہی ہے، پیچھے ذات مجازی بچ جاتی ہے، اور مجاز وہ ہوتا ہے جس نے فنا ہو جانا ہوتا ہے، حقیقت وہ ہے جس نے قائم رہ جانا ہوتا ہے۔ اس گواہی میں کہ جس میں آپ ہر چیز میں آپ کو اللہ کی ذات و صفات جو ہے آپ کی توجہ اس طرف مرکوز رہے، اور آپ اس میں یہ کہیں کہ یہ اللہ کی وجہ سے، یہ اللہ کی صفت کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، یہ گواہی زیادہ وزن دار ہے یا صرف بندہ زبان سے ہی کہہ دے کہ میں نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، سو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ بقرہ میں کیا فرمایا؟ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، یہی ہے نا، یہی ہے۔ ٹھیک ہے، سو جو بندہ اس کی ذات حقیقی کو ہر وقت اپنے سامنے رکھے گا، مجھے بتاؤ اللہ کی ذات اس کو کیسے تنہا چھوڑ دے گی؟ جبکہ عوام الناس میں وہ گواہی دے کے جب دنیا کے معاملات میں پڑ جائے گا تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے آپ کو اللہ سے دور کر کے دنیا کی طرف راغب کر لیا۔ جب وہاں وہ راغب ہو گیا تو پھر اللہ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ ہے فرق اس گواہی کے اندر، یہ ہے وہ وجہ کہ چاہے یہ اقصل خاص زمین کے اوپر ہوں چاہے یہ زمین کے اندر ہوں، یعنی قبر میں ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ چلو شکر ہے، آ جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو چونکہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہر وقت ہے، چاہے وہ قبر میں بھی ہیں، تو جب آپ جا کے کسی ولی اللہ کے قبر کے پاس کھڑے ہو کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ عطا فرما دیتا، صاحب قبر عطا نہیں فرماتا، اللہ عطا فرماتا۔ وہ وجہ صاحب قبر بنتا ہے اس کی، وہ تمہاری دعا کی قبولیت کی جو وجہ ہے وہ صاحب قبر ہے، دینے والا اللہ۔ سمجھ گئی نہیں سمجھ گئی؟ اب ہوا کیا، وہ جب دعائیں پوری ہونے لگی لوگوں نے جا کے صاحب قبر سے مانگنا شروع کر دیا، زیادہ جذباتی ہو گئی، وہ خوب میں آگے ہی نکل گئے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صاحب قبر سے اگر اللہ نے آپ کو یہ آپ پہ یہ رحمت فرمائی اور آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی کہ آپ صاحب قبر سے کلام کر سکتے ہیں آڈیو ویڈیو کے ساتھ، یہ نہیں کہ وہ ساتھ کیمرہ لے جانا تو آڈیو ویڈیو ہو جائے، یہ کشف القبور کی میں بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ اکثر خاص کا معاملہ ہے کہ وہ صاحب قبر کے ساتھ ایسے ہی ہم کلام ہوتے ہیں جیسے ہم تم آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے؟
لیکن عام بندے کو توحید کو پھر بھی آبزرو کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے، وہ جا کے یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دی ہوئی، اس پہ یہ رحمت ہے کہ یہ ہماری بات سنتے ہیں۔ آپ ان سے بغیر جواب ایکسپیکٹ کیے ہوئے آپ ان سے عرض کر سکتے ہیں کہ حضور میرا یہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، توجہ فرمائے کہ اللہ میری یہ مشکل حل فرمائے، یہ نہیں کہ آپ میری مشکل حل فرمائے، کہ اللہ میری یہ مشکل حل فرمائے، اللہ میرا یہ کام کر دے۔ یہ ہے اصل چیز جو آداب قبر کے اندر آتی ہے۔ اگر آپ وہاں جا کے حضور آپ انہیں کرنا ہے اور آپ میری مشکل حل کر دیں تو گئے، سمجھے؟ توجہ فرمائیں، دعا فرمائیں، سفارش فرمائیں کہ اللہ میرا یہ کام کر دے۔ جو منکرین ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ سفارش کر دے، کیونکہ وہ نہیں کر سکتے، وہ ان کا دماغ خراب ہے، سمجھے؟ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم ایک ہی نشانی سے کسی کو ہدایت دے دیتے ہیں اور اسی نشانی سے ہم کسی کو گمراہ کر دیتے ہیں، سمجھے؟ سو جس کے پاس تعویل کا علم نہیں ہے اس کے گمراہ ہونے کے بڑے چانسز ہیں، سمجھے؟ بیک ٹو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ مثال، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ موسیٰ علیہ السلام گمراہ ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیونکہ اللہ نے ان کو دکھایا کہ تعویل کا علم لدنی ہم نے کسی کو دیا ہوا ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اعتراضات کیے وہ ظاہرہ شریعت کے مطابق تھے، ٹھیک ہے، ظاہرہ شریعت کے مطابق۔ ظاہرہ شریعت کیا کہتی ہے؟ آپ کسی کی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لہٰذا وہ جو بوٹ تھی، کشتی تھی، اس میں آپ نے سوراخ کر دیا تو یہ کسی کی پراپرٹی تھی، آپ نے ضائع کر دیا، اس کو خراب کر دیا، تو شریعت اس سے منع کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لڑکے کو اگر جب قتل کیا بچے کو تو کہا آپ یہ ناحق خون کرنا شریعت میں منع ہے، ٹھیک ہے۔ سو انہوں نے اس پہ بھی اعتراض کر دیا، وہ اعتراض بھی شریعت کے مطابق تھا، ٹھیک ہوگی بات۔ پہلا اعتراض بھی شریعت کے مطابق تھا، دوسرا اعتراض بھی شریعت کے مطابق تھا، تیسرا دیوار بنا لینا۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک اجرت فکس نہ ہو، پہلے سے پری ڈیٹرمنٹ نہ ہو، آپ کام نہیں کریں گے کسی کا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے بغیر اجرت کے لیے انہوں نے دیوار بنا دی، تو تیسرا بھی جو اعتراض تھا وہ شریعت کے مطابق تھا، ٹھیک ہو گئی۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جتنے اعتراضات کیے وہ عین شریعت تھے۔ سو تینوں اعتراضات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عین شریعت تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جو کام کیا، انہوں نے آخر میں کیا کام کیا؟ یہ میں نے خود نہیں کیا، یاد آئی بات، ٹھیک ہے۔ سو وہاں پہ معاملہ باطن کا تھا کہ پیچھے جو عامل حقیقی ہے، ذات حقیقی ہے، اس کا جو فرمان ہے اس کی وجہ یہ ہے، لہذا ظاہراً شریعت تو فتویٰ لگ جائے گا، لیکن حقیقتاً ہو سکتا ہے اللہ کے پاس وہ فتویٰ نہ لگے۔ یعنی آپ کسی کو ایسا کام کرتے دیکھیں جو شریعت کے خلاف ہے، لیکن اس کے پیچھے جو وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے اس کو کہا گیا کہ تمہیں یہ کرنا ہے، تو دنیا میں تو فتویٰ لگ جائے گا، لیکن اللہ کے یہاں اس کی سزا نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کے تحت کیا، سمجھے؟ اب یہ مقام عام بندے کے بس کا نہیں ہے، یہ مقام اکثر خاص کا، ٹھیک ہے۔ سو یہاں مقام جو ہے وہ تو ہے نہیں، لیکن شریعت کے خلاف کام کر کے کہتے ہیں ہمیں پتہ ہم نے کیا کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ہونی چاہیے، جب تک یہ چیز نہیں ہے نا کہ اپنی ذات کو فنا کر کے اپنی مرضی، اپنی خواہش کو، سمجھے، اپنے جو قلیل علم ہے اس کو جب تک آپ فنا نہیں کریں گے اور یہ اڈاپٹ نہیں کریں گے
کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جیسے فرمائے گا ویسے ہو جائے گا، ویسے ہم کریں گے۔ اپنی ذات کو فنا کر کے وحدت الوجود میں اللہ کی گواہی دینا، یہ اصل یہ چیز ہے۔ یعنی ان کو ہر چیز میں اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اور جو میں سناتا تھا نا، آج ریپیٹ کر دیتا ہوں، اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں، سمجھے؟ تو وہ تو شاعر نے تو پتہ نہیں شاید کسی معشوق کے بارے میں کہا ہو لیکن یہ شعر جو ہے یہ فٹ آتا ہے اس میں، سمجھے؟ سورہ آل عمران 18ویں آیت، وَأُولُو العلم سے مراد فقط انبیاء اور کبار اولیاء ہیں، ان کے سوا اور کوئی نہیں۔ کیوں؟ ان کا معاملہ یہ ہے، یہ جو ہائی لائٹ کیا نا، یہ ان کے خواص میں سے، پراپرٹیز میں سے، کریکٹرسٹکس میں سے، انبیاء اور اولیاء کبار جو ہیں، جو بڑے اولیاء کرام ہیں، ٹھیک ہے، ولایت کبریٰ والے، یہ ان کی جو بیسک خاصیت ہے نا، یہ اس میں سے ہے کہ انہوں نے اپنی ذات کو اللہ کے آگے فنا کیا اور ہر معاملے میں اللہ کے توحید کے مطابق گواہی دی، وحدت الوجود سے متعلق اللہ کی گواہی دی، ٹھیک ہے۔ اب کتنا فرق ہے ظاہرہ تفسیر میں اور تعویل میں، کتنا فرق۔ اس میں ایک عظیم راز ہے جو مجرد ذہنوں کی سمجھ سے بالا تر ہے۔ مجرد ذہن اس کو کہتے ہیں آکس ان دا پرشین ویل، وہ جو ریہٹ میں گھومتا نہیں رہتا، بیل گھومتا ہے نا، وہ جو پانی نکالنے کے لیے استعمال ہوتا تھا، یا کولو کا بیل، وہ جو بیچ گھومتا ہی رہتا ہے، وہ سمجھتا ہے صبح سے شروع ہوا نا، سمجھتا ہے شام کو میں نے کتنا سفر کر لیا، وہ ہوتا وہیں کا وہیں ہے۔ سو مجرد ذہن وہی ہے، آکس ان دا پرشین ویل، کہ وہ ایک ہی نقطے پہ نا وہ گھومتے رہتے ہیں، اس سے وہ باہر نکلتے ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک عظیم راز ہے، یہ والا جو اوپر یہ بیان کیا گیا نا، یہ والا، یہ عظیم راز ہے جو کہ لکیر کے فقیر کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ مجرد ذہن اس کی سمجھ سے بلند و بالا ہے، اور یہ ان کی سمجھ سے بھی بالا تر ہے جن کے ذہن خیالات، توہمات اور کم ہمتی کی غلاظت سے ناپاک ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، توہمات، توہم پرستی، اوئے ہوئے بلی کاٹ گئی رستہ، بس اب میں نہیں جاؤں گا، میں گھر ہی بیٹھا رہوں گا، موڈ چھٹی کا ہوگا، موڈ کچھ اور ہوگا، بلی کا بہانہ بن گیا، لیکن وہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھ پھڑپھڑا رہی ہے، یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہاتھ میں خارش ہو گئی، الٹے ہاتھ میں پیسے کا نقصان ہو جائے گا، دودھ گر گیا تو جو گھر کا سربراہ اس پہ مصیبت آئے گی، وہ ابل گیا اگر دودھ اور نیچے گر گیا ابل کے، اور نکلتا نا وہ خواتین کبھی بچے کو دیکھنے دوڑ گئی پیچھے سے، دودھ ابل گیا، یہ تمام توہم پرستی ہے۔ وہ جھاڑو نہیں دینی رات کو، رزق کم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اگر مغرب کے بعد چارپائی کسی تو بیٹیاں ہی ہوں گی، بیٹا نہیں ہوگا، یہ ساری توہم پرستی جن کے ذہن ان چیزوں میں پڑے رہے نا، تو وہ زندگی میں ہونے والی چیزوں کو اللہ کی طرف اس کا رخ نہیں موڑتے، بلکہ زندگی میں جو ان کے اسباب ہیں ان کی طرف رخ موڑ دیتے۔ ہم نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر ہو سکتا ہے یہ پاسبل ہے، بلی راستہ کاٹ گئی لیکن اللہ کو منظور تھا اس کا کوئی حادثہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ہو گیا، دیکھا نا بلی راستہ کاٹ گئی، اب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ حادثہ میرا کس وجہ سے ہوا، اس نے کہا بلی کی وجہ سے ہوا، ہاں وہ بلی کی وجہ سے ہوا، سوچا تھا کچھ اور، بیگم نے ڈانٹ دے کے بھیجا تھا، دماغ ادھر پھر رہا تھا کہ گاڑی مار دی، یا گرل فرینڈ کے کسی اس میں تھا بیگم کے علاوہ جو باہر رکھی ہوئی ہے،
اس کے ذہن میں تھا کہ میں جلدی جلدی پہنچوں، اور جلدی میں جو ہے وہ اب ہانی بریش تو ہر ایک کے لیے نہیں بن سکتا نا، وہ مار دی جا کے کہیں، سمجھو۔ یہ چیزیں جو ہے یہ تو ہے دنیاوی معاملات میں، لیکن دینی معاملات کے اندر یہ تفسیر اور شرع اور ان تمام چیزوں میں یہ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خام خواہ کی جو دنیا کے معاملات ہیں ان کو بیچ میں گھسا دینے والے جو لوگ ہیں نا، ان کے لیے بھی ان کی سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ اور اسی طرح سستی اور کم ہمتی یہ ہے کہ وہ تحقیق اور عمل تحقیق سے دور ہو گئے، نہ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم اللہ کی راہ پہ اللہ کے لیے چلیں۔ وہ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں جنت کے لیے، وہ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں حوروں کے لیے، سمجھے، وہ اللہ کی راہ پہ چلتے ہیں جنت میں محل مل جائے گا اس کے لیے۔ یہ سستی اور کم ہمتی ہے، یہ ان کے ذہنوں میں بھی نہیں آنے والی چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اولو العلم یعنی انبیاء اور کبار اولیاء کی گواہی اللہ تعالیٰ کی گواہی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا کے طریق پر ہے، یہ والی جو یہاں تھی، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا، ابھی ہم نے پڑھی۔ وہ کہتے ہیں اولو العلم یعنی انبیاء اور کبار اولیاء، ولایت کبریٰ والے جو ہیں، ان کی گواہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کے طریق پر ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے گواہی دی نا کہ اس کے اندر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ذرا غور کرنا بات کو، کیونکہ ذرا مجھے اب انسانوں کے پیٹرن پہ سمجھانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے مطابق گواہی دی، تو اس کے اندر تو کوئی اور چیز ہو نہیں سکتی نا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کوئی اور خیال، کوئی اور چیز، کوئی اور نظریہ، کچھ نہیں ہو سکتا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو انبیاء اور کبار اولیاء یعنی اولو العلم جو ہیں، ان کی گواہی بالکل اس پیٹرن پہ ہوتی ہے جس پیٹرن پہ اللہ نے اپنی گواہی دی ہے۔ ہاں، ان کی گواہی بھی اس طرح اتنی مطلب خالص ہے، ٹھیک ہے نا، اسی پیٹرن پہ ہے، اور اس میں ملائکہ کا دخل نہیں ہے، اس میں ملائکہ کا دخل نہیں، سمجھے۔ اور اس کے کہ وہ ملائکہ، وہ اس لیے سوائے اس کے کہ وہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور فردانیت کی گواہی میں عدل پر قائم ہے اور وحدت الوجود پر گواہی سے بے تعلق ہیں، اسے اچھی طرح سمجھ لو۔ اب یہ وجہ کیا ہے، یہ بھی سمجھنے والی چیز ہے۔ آیت میں تو یہ ہے والملائکۃ کہ فرشتوں نے بھی گواہی دی، لیکن فرشتوں کی گواہی اور اولو العلم کی گواہی میں فرق کیا ہے؟ نمبر ایک کہ ان کی گواہی جو ہے وہ اللہ کی گواہی کی پیٹرن پہ ہے، نمبر ایک، اور نمبر دو ان کی جو گواہی ہے وہ ملائکہ اس کو میچ اس لیے نہیں کر پاتے کہ ملائکہ کا ایک سیٹ پیٹرن ہے، انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہوگی بات، فردانیت کی گواہی دینی ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اس کو وہ پورے عدل کے ساتھ پوری امانت داری سے وہ گواہی دیتے ہیں، اور ان کے ذمہ جو کام لگایا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں، ٹھیک۔ مگر انسان کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، انسان کے اندر خواہش بھی ہے، ٹھیک ہے، اور انسان کو اللہ تعالیٰ، انسان کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا، اس کے لیے وہ مشاہدہ بھی کرے گا اور اس کے لیے وہ مجاہدہ بھی کرے گا، کوشش بھی کرے گا اس کی، سمجھے۔ یہ دونوں کام جو ہے یہ فرشتے نہیں کرتے، ٹھیک ہوگی بات۔ جو اولو العلم یعنی انبیاء اور کبار اولیاء کی جو گواہی ہے وحدت الوجود کے متعلق، وہ ان کی حد تک یہ ہے، اور یہ ملائکہ سے ابو ہے، یہ معاملہ یہ ملائکہ سے اوپر ہے یہ معاملہ، ٹھیک ہے۔ ملائکہ وحدت الوجود ان کو ضرورت نہیں ہے اس کی گواہی دینے کی، ان کو پتہ ہے بات ختم ہو گئی، سمجھے، وہ اپنی ایک گواہی پہ قائم ہے۔ لیکن یہ ہر چیز میں، ہر عبادت میں اللہ کو موجود دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے،
یعنی اس کے موجود ہونے کا احساس ہوتا ہے ان کو، اور بڑا اسٹرانگ احساس ہوتا ہے. یو پیپل کین ناٹ امیجن، بندہ ہل نہیں سکتا اپنی جگہ سے، ہل نہیں سکتا. وہ ایسے جیسے نا، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ فالج میں تو جان وہ رہتی نہیں نا، جسم میں طاقت نہیں رہتی، لیکن آپ ایسا سمجھ لیں کہ بندہ پیرالائز ہو جاتا ہے لیکن جسم میں جان رہتی ہے. اس کے باوجود نہ بندہ ادھر ہو سکتا نہ ادھر ہو سکتا. یہ پوزیشن ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے. سو وہ جو ہے وحدت الوجود کی گواہی سے لا تعلق ہے ملائکہ، ان کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کی جو گواہی ہے وہ وحدت الوجود کے مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سو آج کے لیے اتنا ہی. یہ کنٹینیو کریں گے، یہ سبجیکٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کا تعلق ایمان سے ہے. ٹھیک ہے. سو ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ اس میں ہم اس کو مکمل کریں گے. امید ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.